الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 90 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ مضمون بیان ہوا کہ اہل کتاب نے قرآن کا انکار کیا ہے، اور اس وقت انکار کیا ہے جب کہ وہ اس کو خوب پہچانے ہوئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جب آدمی اس پر پہنچ کر انکار کرتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ علم اور عمل دونوں کے معاملے میں خدا کا قانون یہی ہے کہ جب تک غلطی لگی ہوئی ہے اس وقت تک بڑے سے بڑے معاملے میں بھی عفو و درگزر کی توقع ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی نہیں لگی ہوئی، بات سمجھ میں آ گئی ہے اور اس کے باوجود سرکشی اختیار کر لی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی ہمیشہ کے لیے دور کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اسی پر پچھلی آیت کا خاتمہ ہوا تھا۔ ارشاد فرمایا تھا کہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے جسے خوب پہچانے ہوئے تھے، وہ ان کے پاس آ گئی تو یہ اس کے منکر ہو گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، سو اللہ کی لعنت ہے ان منکروں پر۔ اب یہی مضمون آگے بڑھ رہا ہے۔ فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنی ضد قائم رکھی اور اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ اس طرح وہ اپنے آپ کو دوزخ کے حوالے کر رہے ہیں۔ بیچ دیا یعنی گویا وہ چیز خرید لی جس کو دنیا میں انہوں نے اپنے مفادات کے مطابق سمجھا، اور اس طرح اپنے آپ کو بیچ ڈالا دوزخ میں پڑنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے وہ چیز جس سے زیادہ کوئی بری چیز نہیں ہو سکتی۔ میں نے لکھا ہے گویا یہ ضد انہیں ایسی عزیز ہو گئی کہ اس سے انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کر لیا۔ یہ جو فرمایا تھا نا کہ بئس ما اشتروا، یعنی ایک ایسی چیز کہ جس کو انہوں نے اپنے لیے بڑی قیمتی متاع سمجھا، اس پر ضد کر کے بیٹھ گئے، اور اس طرح انہوں نے اپنی جانوں کا مبادلہ کر لیا، اپنی جانیں دوزخ کے حوالے کر دیں اور اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی کو قائم رکھا۔ تو اس پر قرآن نے یہ تبصرہ کیا کہ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا۔ پھر فرمایا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ محض اس بات کی ضد میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے، یعنی ضد کا باعث کیا چیز ہوئی کہ خدا کو کیا حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ اس سے پہلے اگر اس نے ہمارا انتخاب کیا تھا اپنی چہیتی امت کی حیثیت سے، تو اب وہ ہمیں چھوڑ کر کسی اور کا انتخاب کر لے۔ نبوت اللہ کی ایک نعمت ہے، پہلے ہمارے لیے خاص تھی اور اب بنی اسماعیل کو دے دے۔ یعنی خدا کے فیصلوں کے معاملے میں اس حاسدانہ جذبے میں مبتلا ہو کر یہ ضد اختیار کر لینا، تو قرآن مجید کے اس اسلوب کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء بعبادہ، اپنے آپ کو بیچ دیا کہ محض اس بات کی ضد میں
کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے، یہ اس چیز کا انکار کر دے جو اللہ نے اتاری ہے۔ یعنی ضد کیا ہو گئی کہ اللہ نے اپنے فضل سے یہ معاملہ بنی اسماعیل کے ساتھ کیوں کیا ہے، اور اس ضد میں اپنے آپ کو دوزخ کے حوالے کر بیٹھے، اور وہ چیز جو ان کے نزدیک حق تھی، جس کو پہچان چکے تھے، جس کو جان چکے تھے، اس کا انکار کر دیا۔ یہ جو فرمایا کہ بغین ینزل اللہ، تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں بغین ینزل اللہ کے الفاظ آئے ہیں، ان سے پہلے الا ان میں عربی قاعدے کے مطابق حذف ہو گیا ہے، یعنی بغین الا ینزل اللہ۔ چنانچہ ترجمہ ہم یہ کریں گے، یعنی محض اس ضد کی بنا پر کہ یہ قرآن بنی اسماعیل پر کیوں اترا ہے، خود ان کے اندر کے کسی پیغمبر پر کیوں نہیں اترا۔ ضد یہ ہے، یعنی اپنے ہاں پیغمبروں کا انکار بھی کر لیا، مسیح علیہ السلام کو صلیب چڑھانے تک اتر آئے، تورات کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ بھی قرآن مجید بیان کر چکا ہے۔ اس سب کچھ کے باوصف بہرحال اصرار ہے کہ اگر نبوت آنی ہے تو وہ ہمارے اندر آنی چاہیے۔ یہ وہ بدبختی ہے جو یہود کو لے ڈوبی۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اور کئی بار اس جانب توجہ دلا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انتخاب تھا۔ دنیا میں یہ شرف کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہوا کہ خدا اس کا انتخاب اپنے مشن کے لیے کر لے۔ یہ شرف صرف ذریت ابراہیم کو حاصل ہوا ہے، اور اس میں بھی یہ ترتیب قائم کی گئی کہ پہلے یہ فضیلت بنی اسرائیل کو عطا ہوئی، اور دوسرے مرحلے میں اس کا فیصلہ بنی اسماعیل کے لیے کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر بنی اسرائیل اس کا حق ادا کر دیتے اور ہمیشہ حق کے طالب رہتے تو جو سرفرازی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اپنے تکوینی قانون کے مطابق بھی قوموں کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی کسی قوم کا غلبے اور اقتدار کے لیے انتخاب کر لیتے ہیں، کسی قوم کا کسی خاص علم کے لیے انتخاب کر لیتے ہیں۔ جو معاملہ وہ افراد کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو مختلف صلاحیتیں دیتے اور اسی میں ان کو آزماتے ہیں، یہی معاملہ قوموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، یعنی اگر علم ہے، اگر غلبہ ہے، اگر اقتدار ہے، اگر دولت ہے، اگر حشمت ہے، یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں۔ بلکہ حسن اور جمال تک کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ یہ سب اپنی جگہ درست، لیکن یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اپنے مشن کے لیے منتخب کر لے۔ یعنی یوں دینے کو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی غیر معمولی صلاحیتیں انسانوں کو دی ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بڑا غیر معمولی شاعر ہے، بڑا غیر معمولی ادیب ہے، اس کے قلم پر ایک لفظ آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلم گوہر بار ہو گیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کرتا ہے تو سمندروں کا تلاطم اس میں ہوتا ہے، وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو اقبال نے بیان کیا تھا کہ چیست کے چوں شبنم برسینہ من ریزی، یعنی اس میں دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یہ سب کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اسی طریقے کا معاملہ بعض لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا میں جو حقائق چھپے ہوئے ہیں ان کا انکشاف کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سائنسدان ہیں جنہوں نے اس کائنات میں کار فرما قوانین کو دریافت کیا ہے، یہ کوئی معمولی درجے کی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ سب جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی وہ نعمتیں ہیں جو اس نے انسانوں میں تقسیم کر دی، یعنی ایسا نہیں کیا کہ تمام انسان یہ یکساں خصائص لے کر آ گئے ہیں۔ انسانوں کے اندر خیر و شر کا شعور تو یکساں ہے اور اسی پر ان کا امتحان بھی ہو رہا ہے، لیکن صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑا تفاوت رکھا ہے۔ یعنی کسی کے اندر ہاتھ سے کام کرنے کی صلاحیت ہے، کسی کو کسی خاص طرح کا ہنر عطا کر دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ادب میں، کسی کو شاعری میں، کسی کو مصوری میں، کسی کو موسیقی میں، یعنی کیا کیا گلے ہیں جو عطا کر دیے ہیں، کیا کیا تانے ہیں جو ان کے گلوں سے نکلتی ہیں، کیسے کیسے موسیقار ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، کیا اعلیٰ درجے کے شاعر ہیں کہ جن کی مضمون بندی آدمی کو حیرت زا کر دیتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، اور دور حاضر میں ہم نے بڑے غیر معمولی سائنسدان دیکھے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طریقے سے حقائق ان پر الہام ہوتے اور کس طرح سے وہ اس کائنات کے اندر چھپے ہوئے رازوں کا اکتشاف کرتے ہیں۔
یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی تقسیم سے ہو رہی ہیں، لیکن انہی کے اندر اللہ تعالیٰ جب کسی کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، یعنی انہی انسانوں کے اندر سے اس نے نوح کا انتخاب کیا یا ابراہیم کا انتخاب کیا، تو یہ بھی ایک انتخاب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ گویا اپنے لیے خالص کر لینا ہے، اپنے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہے۔ اس سے بڑی کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہو سکتی۔ بنی اسرائیل کو بحیثیت قوم یہ فضیلت حاصل ہوئی، یعنی پوری کی پوری قوم کا انتخاب کیا گیا۔ ذریت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مشن کے لیے منتخب کیا، لیکن یہی چیز ان کے لیے مذلہ قدم بن گئی، اور بجائے اس کے کہ یہ اپنے اس اعزاز کو، اپنی اس فضیلت کو سمجھتے، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے، اس کے لیے جو قانون اللہ تعالیٰ نے خود تورات میں کتاب استثناء میں بڑی تفصیل سے بیان کیا وہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے، بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کے علماء تک اس تعصب میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ہاں پیغمبروں کا انکار کیا بلکہ ان کے قتل تک کے درپے ہوئے۔ محمد الرسول اللہ کی بعثت کے موقع کے اوپر یہ بالکل ہی ضد میں آ گئے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم حقائق کو چھپائیں گے اور اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ سارا تبصرہ اس پر ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ محض اس ضد کی بنا پر کہ یہ قرآن بنی اسماعیل پر کیوں اترا ہے، خود ان کے اندر کے کسی پیغمبر پر کیوں نہیں اترا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں مانیں گے، یہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے اتاری ہے۔ فرمایا یہ حادثہ ہوا ان کے ساتھ، فباؤ بغضب علی غضب، سو یہ غضب پر غضب کمال آئے۔ غضب پر غضب کمال آئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ غضب پر غضب کے معنی یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے خدا کے ساتھ باندھا ہوا عہد توڑ دینے کے باعث مغضوب تو وہ پہلے ہی تھے، یعنی پہلا غضب تو ان کے اوپر اس وقت ہوا جب انہوں نے اس عہد کو توڑا جو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لیا تھا کہ تم خدا کی شریعت کے پابند رہو گے، تم آنے والے نبیوں کا ساتھ دو گے۔ پہلا تو حادثہ یہ ہوا، لیکن قرآن کے ذریعے سے جب ایک مرتبہ پھر انہیں اس عہد میں داخل ہونے کا موقع ملا اور انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو ایک کے بعد اب وہ دوسرے غضب کے بھی مستحق ہو گئے۔ یہ مطلب ہے قرآن مجید کی اس تعبیر کا، فباؤ بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب کمال آئے، یعنی مغضوب تو پہلے ہی تھے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے نکلنے کا ایک موقع عطا ہوا تو بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ اٹھا کے اس غضب سے نجات حاصل کرتے، یہ اس غضب پر ایک اور غضب کمال آئے۔ فباؤ بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، اور فرمایا کہ ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے، یعنی دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ چنانچہ اس پہلو کو میں نے کھول دیا ہے ترجمے میں، اور دنیا اور آخرت میں ان منکروں کے لیے اب بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی ایک موقع وہ تھا جس میں یہ عذاب میں مبتلا کیے گئے، بابل کے حکمرانوں نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، پھر وہ دوسرا موقع آیا، پھر سیدنا مسیح علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت کیا، چنانچہ اس کے بعد جب یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے تو رومی حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہ ایک مرتبہ پھر موقع ملا تھا کہ یہ اس غضب سے نکل جائیں، لیکن بجائے اس کے کہ یہ نکلتے، انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا، غضب پر غضب کمال آئے۔ تو فرمایا کہ اب ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ بار بار توجہ میں دلا رہا ہوں کہ یہ اسی سلسلے میں کلام آگے بڑھ رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ، کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے، قالوا نؤمن بما انزل الینا ویکفرون بما وراء، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ کیا جرم ہے؟ یہ تفریق بین الحق کا جرم ہے۔ حق وہ بھی ہے جو تورات کے ذریعے سے آیا، وہ بھی ہے جو زبور کے ذریعے سے آیا، وہ بھی ہے جو انبیاء کے صحائف کے ذریعے سے آیا، وہ بھی ہے جو سیدنا مسیح علیہ السلام نے انجیل کے ذریعے سے پیش کیا، اور یہ بھی حق ہے جو قرآن کے ذریعے سے اترا ہے۔
یہ حق کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور دوسرے کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب ان سے اصرار کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یعنی تورات کے بعد اب وہ کسی چیز پر ایمان لانے کے قائل نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان کی بات کا۔ یہ کہتے ہیں جواب میں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب تورات موجود ہے، اس کے بعد اب ہم کسی چیز کو بھی اپنے لیے واجب الاطاعت نہیں مانتے۔ قرآن اترا ہے تو بنی اسماعیل عمل کریں، اس پر ایمان لائیں، ہم بھی یہ مان لیں گے کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم تورات کے سوا کسی چیز کو مانیں، باقی ہر چیز کا ہم اپنے لیے انکار کرتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، درا حالے کہ وہی حق ہے، یعنی قرآن درا حالے کہ وہی حق ہے، مصدقاً لما معہم، ان پیشین گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہیں، وہی حق ہے۔ یعنی اس وقت تو کوئی اور چیز نہیں ہے کہ جو حق اور باطل کے لیے اس جگہ پر نازل کر دی گئی ہو کہ وہ معیار بن جائے، وہی حق ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یعنی تورات کی پیشین گوئیوں کے مطابق اب قرآن ہی صحیفہ حق ہے۔ یعنی یہ معاملہ صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، تورات بھی یہی کہہ رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ وہ اس کتاب کو نازل ہونا ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کی طرف سے آئے گا اور اس پیغمبر کے منہ میں ڈالا جائے گا، جیسے کہ کتاب استثناء میں فرمایا، اور اس سے کہا جائے گا کہ وہ اس کو میرا نام لے کر پیش کرے، یعنی میری سند پر پیش کرے۔ یہی سند ہے جس کا ظہور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورہ اسی پیشین گوئی کے مطابق اس سند کے جملے سے شروع ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہی حق ہے ان پیشین گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہیں۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، یہ کہہ رہے تھے نا کہ ہم تو بس اسی کو مانیں گے۔ پچھلے جملے میں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، پوچھا ہے کہ ان سے پوچھو وہ ہدایت جو تم پر اتری ہے اگر تم اس کے ماننے والے ہو، ان کنتم مومنین، اگر تم اس کے ماننے والے ہو، یہاں ظاہر ہے جو فعل ہے اس کا مفعول مقدر ہے، اس کو میں نے کھول دیا ہے، وہ ہدایت جو تم پر اتری ہے اگر تم اس کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ قل فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو؟ یعنی وہ نبی جو تمہاری طرف آئے، پھر تو تمہارا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو تمہارے اندر سے اٹھے، تمہیں ہدایت دینے کے لیے مبعوث ہوئے، جو تورات ہی کی تاکید و تلقین کرتے تھے، تم جانتے ہو تم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر چکے ہو۔ یعنی قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس وقت سرکشی پیدا ہو جائے فرد میں یا کسی گروہ میں، تو پھر اس کے بعد وہ اسی طرح کے اعمال انجام دیتا ہے۔ یعنی وہ ایک جگہ جو تقریر کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ وہیں سے متعلق نہیں ہوتی، اس کا اپنا عمل، اس کا اپنا کردار، اس کی اپنی سیرت تضادات کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ یہ چیز ہم خود مسلمانوں کے ہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت جس طرح کی تعویلات کر کے اور جس طرح کے مقدمات قائم کر کے وہ معصوم انسانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں، کوئی آدمی اس کا حوصلہ کر سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے کہ اپنے ہاں نبی آتے رہے، ان کو قتل کرتے رہے ہیں، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہاں کی نبوت کو تو مانیں گے لیکن ہم بنی اسماعیل کے ہاں آنے والی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا،
یعنی ذرا یاد کرو اپنی تاریخ، تمہاری بے وفائی کی ابتدا کب ہوئی تھی، تمہاری سرکشی کی ابتدا کب ہوئی تھی۔ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھیے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 جرائم ایسے ہیں جن کے نتیجے میں یہ اللہ کے آخری درجے میں غضب کے مستحق ہو گئے۔ ایک وہ جرم جو انہوں نے مصر سے نکلتے ہی، یعنی بڑے غیر معمولی معجزات دیکھنے کے باوجود اپنے سامنے فرعون کو غرقاب ہوتے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے، بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ معمولی جرم نہیں تھا، اس کی سزا بھی انہیں بہت سخت دی گئی۔ دوسرا بڑا ظلم انہوں نے اس وقت کیا کہ جب خدا کے پیغمبروں کو قتل کیا۔ یہ بھی کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑے ظلم کا ارتکاب اس وقت کیا جب سبت کے معاملے میں ہیلہ بازی کرنے کی کوشش کی، اور پیغمبروں کے قتل کا معاملہ پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں منتج ہوا۔ یہ ان کی پوری تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو سنگین ترین بدترین جرائم جن کا ارتکاب انہوں نے کیا ہے، قرآن مجید بار بار ان کا حوالہ دے کے ان کو بتاتا ہے کہ یہ جانتے ہو کہ یہ سب کیوں ہوا۔ ظاہر ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور اس شرک کا ارتکاب انہوں نے کیا اور اس درجے میں کیا کہ ایک بچڑے کو معبود بنا کے پوجنے لگ گئے۔ انبیاء علیہم السلام کو نہ ماننا یہی کوئی معمولی درجے کا جرم نہیں ہے۔ خدا یہ کہ کوئی قوم ان کے قتل کے درپے ہو جائے اور بعض کو قتل تک کر ڈالے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خدا کی شریعت یہ اس کے حامل بنائے گئے تھے۔ اس کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ قرآن مجید نے 2 واقعات میں بیان کر دیا ہے۔ یعنی قسامہ کے قانون کے لیے جب گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تب کیا کیا، جب اس پر عمل کرنے کے لیے کہا تب کیا کیا۔ تو قرآن مجید نے یہاں اس بڑے ظلم کا حوالہ دیا کہ آپ کیا پاکیہ دامہ کی حکایت بڑھا رہے ہو، تم جانتے ہو کہ موسیٰ تمہارے پاس کیسی کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، اصل الفاظ ہیں وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ قرآن کی روح سے سب سے بڑا ظلم چونکہ شرک ہے، اس لیے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ یہاں ٹھیک وَأَنْتُمْ مُشْرِكُونَ کے مفہوم میں ہے۔ یعنی جب یہ کہا کہ اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے تو گویا یہ کہا کہ اس وقت تم شرک کا ارتکاب کر رہے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ تورات پر اپنے ایمان کے دعوے میں اگر تم سچے ہو، یہ پیچھے انہوں نے کہا نا کہ نؤمن بما انزل الینا، یہ اس پر تبصرہ کیا ہے قرآن نے۔ تورات پر اپنے ایمان کے دعوے میں اگر تم سچے ہو تو سیدنا موسیٰ کے دنیا میں ہوتے ہوئے بچڑے کی پرستش کر کے پھر تم نے اس ظلم کا ارتکاب کیوں کیا؟ یعنی تورات نے تو ہر لحاظ سے یہ بتایا ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے اور شرک کو اللہ تعالیٰ کس درجے کا جرم قرار دیتے ہیں۔ پچھلے نبیوں نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے اسی شرمناک واقعے کی طرف تعریض کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ اے اسرائیل، تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے۔ یہ تعبیر انبیاء علیہم السلام نے اختیار کی ہے۔ اگر آپ بائبل کے صحائف کا مطالعہ کریں، اس میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ابھی تو تم مصر سے آئے تھے، ابھی تو تم نے اپنی زندگی کی ابتدا کی تھی، ابھی کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ تم خدا کی قوت قاہرہ کے 10 مظاہرے دیکھ چکے تھے، ابھی تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا سارا لشکر سمندر سے پار ہو کے آیا تھا، ابھی تو ایک لٹھیا کو سمندر کے اوپر مارنے کے نتیجے میں فرعون کا پورا لشکر غرقاب ہو گیا تھا۔ یعنی یہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کے باوجود اس ظلم کا ارتکاب کیا۔ تو فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام ان کو توجہ دلاتے رہے کہ اے اسرائیل، تو وہ ہے کہ تو نے پہلی شب میں بے وفائی کی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا۔
قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تم پر اٹھا دیا۔ جب ان کو شریعت دی گئی تو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی جلالت شان کا اظہار فرمایا اور اس طرح ان سے عہد لیا۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تم پر اٹھا دیا اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی یہ شریعت، یہ قانون جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو۔ ظاہر ہے کہ اتنی بات مقدر ہے کہ اور مانو۔ قالوا سمعنا وعصینا، اس کو کھول دیا ہے آگے۔ تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے اختیار کیا اس نے بتا دیا، یعنی یہ ظاہر ہے کہ یہ بات مقدر ہے کیونکہ جملے کو بہت بلاغت سے یہ جملہ یہاں آیا ہے، اس کو کھولنے کے لیے ہمیں اردو زبان میں یہ پوری تعبیر اختیار کرنا پڑے گی۔ چنانچہ میں نے اس کو کھول دیا ہے۔ تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ اصل الفاظ تو اتنے ہی ہیں، قالوا سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، ہم نے نافرمانی کی۔ ظاہر ہے کہ یہ زبان سے بات نہیں کہی جا سکتی، یہ جو بات ہے یہ گویا ان کی تصویر حال ہے، گویا زبان حال سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اور یہ کہی بھی کنہوں نے؟ جو اس وقت مخاطبین ہیں ان کے بزرگوں نے۔ یہ ساری بات سمجھانے کے لیے میں نے اس کو کھولا ہے۔ تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا، یعنی کہا تو انہوں نے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، لیکن جس طرح کہا اور جو کچھ بعد میں کیا تو گویا اس وقت یہ کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا۔ ارشاد فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، اور ان کے اس کفر کے باعث بکفرہم، یعنی یہ جو انہوں نے کفر اختیار کیا، یہ کفر کی حقیقت ہے کہ جب اللہ کو مان لیا اور بظاہر اس کی اطاعت کا اقرار کیا اور حقیقت میں زبان حال نے یہی کہا کہ ہم نہیں مانیں گے، نافرمانی ہی کرنے کا فیصلہ کیا، تو یہ وہ حقیقی کفر ہے۔ فرمایا اس کفر کے باعث بچھڑے کی پرستش ان کے دلوں میں بسا دی گئی۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جس وقت کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کوئی قوم اپنے ارادے کو غلط استعمال کرتی ہے اور پھر اس پر اصرار کرتی ہے اور جانتے بوجھتے غلط استعمال کرتی ہے اور جانتے بوجھتے اصرار کرتی ہے، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر جو راستہ وہ اپنے لیے منتخب کرتی ہے اللہ اسی راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے دل اپنی محبت سے خالی کیے اور بچڑے کی پرستش کے حوالے کر دیے۔ بہت ہی مبارک ہیں وہ دل کہ جو اللہ کی محبت سے سرشار رہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کوئی چیز داخل نہ ہو سکے، جس میں پرستش کے سارے جذبات اسی ذات والا صفات کے ساتھ خاص ہو۔ تو فرمایا کہ جب یہ نہیں ہوا تو پھر ہم نے تمہارے دل بچڑے کے حوالے کر دیے کہ اب جاؤ اسی کو پوجو، اسی کے لیے دل کی آمادگی کے ساتھ پرستش کے جذبات اپنے اندر قائم رکھو، اب تمہارے لیے یہی معبود ہے۔ اور ان کے اس کفر کے باعث بچڑے کی پرستش ان کے دلوں میں بسا دی گئی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، یہ سارا تبصرہ اسی ایک جملے پر ہے، نؤمن بما انزل الینا، یعنی جو ہم پر نازل کیا گیا ہم تو اسے ہی مانتے ہیں۔ یہ قرآن مجید بار بار کہہ رہا ہے کیا مانتے ہو؟ فرمایا کہ ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہے یہ باتیں جو تمہارا یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے، یعنی یہی تمہارے ایمان نے تم کو سکھایا۔ دعویٰ تو یہ کر رہے ہو کہ ہم تو اس سب کچھ کو مانیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا، تو یہ سب کچھ تمہیں پر نازل کیا گیا تھا، اس کے ساتھ یہ تم نے کیا کیا ہے، تو کیا ہی بری ہے یہ باتیں۔ بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین قل ان کانت لکم الدار الآخرہ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، ان سے کہو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے
میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ جو باطن میں ایک کیفیت چھپی ہوئی ہے اس کو قرآن مجید نمایاں کر رہا ہے اور اس پر سوال کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ بات کرتے ہیں اس کے لحاظ سے ان کی تاریخ کے واقعات ان کے سامنے رکھ کر ان پر گویا حجت تمام کر دیتا ہے کہ یہ تم کیا بات کر رہے، تمہاری اپنی تاریخ اس کے خلاف گواہی دیتی ہے، خدا کا بے لاگ قانون ہمیشہ کار فرما رہا ہے۔ اور میں تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ باقی انسانوں کے معاملے میں تو خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ زیادہ تر جزا و سزا کے معاملے کو قیامت کے لیے ٹالتا ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا۔ ان کو تو بتا دیا گیا تھا کہ اگر تم خدا کی شریعت کی پاسبانی کرو گے تو دنیا میں سرفرازی پاؤ گے، اور اگر بدعہدی کا رویہ اختیار کرو گے تو اسی دنیا میں سزا سے دوچار ہو جاؤ گے۔ فرمایا ان سے کہو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے، تو اب دیکھیے قرآن نے کیا کہا، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو مرنے کی تمنا کرو، یعنی اگر یہ یقین ہو جائے کہ آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے تو پھر تو زندگی سے وہ محبت نہیں قائم رہے گی۔ یعنی زندگی سے آدمی اگر فی الواقع خدا کو مانتا ہو تو فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ مجھے ایک مہلت ملی ہے، میں اس میں اپنے لیے جو کچھ بھی آخرت کی کھیتی میں بو سکتا ہوں بو لوں، وہ یہی کوشش کرتا ہے۔ تو مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے کہ اپنے ہاتھوں کی جو کمائی یہ آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ یعنی یہ دیکھیے کہ کیسا رسوا کر دیا ہے قرآن مجید نے۔ چنانچہ میں نے اس پر لکھا ہے قرآن نے یہ یہود کو شرم دلائی ہے کہ آخرت اگر تمہارے لیے خاص ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے موت کی آرزوئیں کرو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ تم جینے کے کیسے حریص ہو۔ یہ حقیقت ظاہر ہے کہ یہود کے لیے بڑی تلخ اور انہیں اپنی نگاہوں میں بالکل رسوا کر دینے والی تھی۔ قرآن مجید خدا کا کلام ہے، یعنی اس میں انسان کو اس کے پورے وجود کے لحاظ سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ یہ جو بات قرآن نے کہی ہے اس پر ظاہر میں معارضہ کیا جا سکتا ہے، لیکن مخاطب تو وہ دل ہے جن کے راز وہ جانتا ہے۔ اس وجہ سے یہود نے جو کچھ اس کے نتیجے میں اپنے باطن میں محسوس کیا ہوگا اس کا بس اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا، اور پھر آخر میں یہ دیکھیے کہ واللہ علیم بالظالمین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کہ محض اس بات کی ضد میں کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل اتارے، یہ اس چیز کا انکار کر دیں جو اللہ نے اتاری ہے، سو یہ غضب پر غضب کما لائے، اور دنیا اور آخرت میں ان منکروں کے لیے اب بڑی ذلت کا عذاب ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے اصرار کیا جاتا ہے کہ اس چیز کو مان لو جو اللہ نے اتاری ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسے ہی مانتے ہیں جو ہم پر اترا ہے، اور اس طرح جو کچھ اس کے علاوہ ہے اس کا صاف انکار کر دیتے ہیں، درا حال ہے کہ وہی حق ہے ان پیشین گوئیوں کے ٹھیک مطابق جو ان کے ہاں موجود ہیں۔ ان سے پوچھو وہ ہدایت جو تم پر اتری ہے اگر تم اس کے ماننے والے ہو تو اس سے پہلے پھر اللہ کے ان نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے ہو جو تمہاری طرف آئے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ تمہارے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آیا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور اس وقت تم بڑے ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور کو تم پر اٹھا دیا، اور حکم دیا کہ یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو، تو تمہارے بزرگوں نے جو رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا اس نے بتا دیا کہ انہوں نے گویا اس وقت یہی کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے اس کفر کے باعث بچڑے کی پرستش ان کے دلوں میں بسا دی گئی،
ان سے پوچھو اگر تم ماننے والے ہو تو کیا ہی بری ہیں یہ باتیں جو تمہارا یہ ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ ان سے کہو اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک سب لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے تو مرنے کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اور تم دیکھو گے کہ اپنے ہاتھوں کی جو کمائی یہ آگے بھیج چکے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر